بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی سنی حضرات سے یہ گزارش ہے اس آڈیو کو غور سے سنیں. اس میں ایک دیوبندی ہے جو آندھرا پردیش کے رہنے والا ہے جس کا نام ہے احمد علی قاسمی. اس نے ٹاپک رکھا کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. تو ہمارے نور حسن رضوی صاحب نے ان کے کتاب سے سارے حوالے دے دیے. حوالے دینے کے بعد پھر اس نے اس کتاب کا انکار کر دیا, بولا میرا یہ ہم لوگوں کا کتاب ہے ہی نہیں. تو نور حسن رضوی صاحب نے بولا کہ اگر آپ کا کتاب نہیں ہے تو آپ لوگ اس پہ FIR کیجئے, تو اس سے بھی انکار کر دیا. اب آپ حضرات سن سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. یہ لوگ جب پھنس جاتے ہیں تو اس چیز کا انکار ہی کر دیتے ہیں. اس نے ہم سنی بریلوی مسلمان کو بیوقوف کہا اور بھی بہت کچھ بولا اور یہ گالی گلوچ پہ آ گیا. اب آپ ہی لوگ بتائیں, جب یہ گالی گلوچ پہ آئے تو ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ کو بھی تو دینا ہی پڑے گا گالی گلوچ. تو آپ لوگ اس حرام خور کی اولاد کو میں نمبر اس میں دے دوں گا, آپ لوگ اپنی مرضی سے جو ہو سکے وہ دیجیے اپنے حساب سے, ٹھیک ہے؟ آپ حضرات اس آڈیو کو لاسٹ تک سنیں اور غور سے سنیں. ہلو ہلو جی جناب فرمائیں. خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. کیا بات ہوئی کل پرسوں؟ آواز ہی نہیں ہے, کچھ بھی آواز ہی نہیں آیا تھا. وہ پوچھنا تھا ایک, ہاں کیا چیز؟ تو تصویر کسی کا ہے, نام کسی کا لگائے تھے نا آپ, وہ آپ کا جو اپلوڈ کیے تھے ہمارے ریکارڈنگ. تصویر کسی کا, نام کسی کا؟ ہاں نام تو میرا لکھ کر ہے نیچے بڑا عمدہ, اور اوپر کسی اور کی تصویر ہے. ہاں تو ہاں جی. آپ کے ساتھیوں کا ہے اور نمبر شاید آپ کا بھی ہوگا. نمبر ہے نا؟ نمبر تو آخر میں ہے صاحب, میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں. میں پوچھ رہا تھا تصویر کس کی ہے اور نام میرا ہے. بہت اچھا ہے نا تصویر ریشب نام لکھا ہے نا اس پہ؟ جی لکھ کر ہے, پھر کیوں نام نیچے لکھے تھے میرا؟ آپ کا نام کیوں لکھا؟ جب جی کیا بولے, آپ کا نام کیوں لکھا؟ میرا نام تو نیچے لکھے ہے نا اس کے تصویر کے نیچے. ہاں تصویر آپ کی بھی آپ کی تو تصویر ہے نہیں, نمبر ہے آپ کا, اور رسادی کا بھی شاید اس پہ وہ لگا ہوا ہے, اور کیا نام ہے مفتی غالب, مولانا غالب کا بھی لگا ہوا ہے, اور ایک اور بندہ ہے آپ کا ریشب جو یوٹیوب پہ جا کے ایسا کرنا صحیح ہے کیا؟ ایسا کرنا صحیح ہے کیا؟ بالکل بالکل. کیوں صحیح ہے؟ کہاں سے صحیح ہے؟ کیسے صحیح ہے بھائی؟ جو بدتمیزی دیوبندی حضرات جو بدتمیزی کرتے ہیں اس کو فالو کرنا, اس کو دکھانا میرا کام ہے. اچھا آپ کی بدتمیزی نہیں بتانا کیا کوئی؟ میں نہیں بدتمیزی کرتا اور نہ میں بدتمیزی میں پہل کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا. اور میں کوئی اتنا بڑا شریف بھی نہیں ہوں, کبھی آپ مجھے سمجھ رہے ہو کہ میں شریف, بہت زیادہ شریف ہوں میں. تم جو ہے میرے چانٹ بھی مارو گے تو میں گاندھی جی کی طرح کہوں گا کہ لو اس گال پہ بھی مار دو, ٹھیک ہے؟ میں ایسا بھی نہیں ہوں. اس کو شریف نہیں کہتے ہیں, اس کو شریف نہیں کہتے ہیں. بہرحال جس مقصد سے آپ نے فون کیا ہے وہ آپ مین مقصد بتائیے اپنا. مقصد تو وہی آپ جو اعتراض کیے تھے کیا عبارت اکابر پر, آپ گفتگو کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں. جی بالکل انشاءاللہ. بتائیے کون سی بات میں نے کہی تھی؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں جو کہ ہمارے اکابر پر جو الزام لگائے تھے, جیسے آپ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے, فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اعتراض کیا تھا, اس کے جواب پر کتاب بھی لکھی تھی, اس کے باوجود بھی آپ اعتراض کر رہے ہیں نا. کون سی کتاب لکھ دی آپ نے؟
المحند علی المفند اسی وقت کتاب لکھے تھے آپ، شاید آپ کے آنکھوں سے نہیں گزری ہو. آپ ایسی کتابیں تو نہیں پڑھتے نا، صرف سوالات کی کتاب پڑھتے ہیں، اعتراضات کی کتاب پڑھتے ہیں، جوابات کی کتاب تو آپ تو نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ عبور رکھتے ہیں کہ اعتراض جب کرتے ہیں تو وہ دلیل کے ساتھ کرنا ہے اور باقاعدہ اصول کے ساتھ کرنا ہے. بالکل جوابات ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس جوابات موجود ہے. کتاب میرے پاس تصویر بھی ہے اس کی، میں آپ جواب بھی لکھ دوں گا، بھیج دوں گا آپ کو واٹس ایپ میں. آپ کی بات تو ہو گئی پوری. جی بولیے. اسی طرح سے آپ میری بات کو سنیں، اور اگر میں آپ سے جی کچھ پوچھوں تو صرف اس کا جواب دینا ہے، نہ کہ اور زیادہ ایکسٹرا بولنا ہے. پیار جی محبت سے آج بولیے بات بولیے. ہوگی، اس طرح نہیں ہوگی جیسے اس دن بات ہوئی تھی کہ میں بھی بول اس رہا دن تھا برابر، آپ بھی بول رہے تھے برابر. جی اس دن آپ ہی بات ٹکرا دیے تھے. نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہو گیا. اب بتائیے آپ. تو آپ کا کیا عقیدہ ہے اس تعلق سے کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جی میں آپ کو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. سوال یہ کہ اعتراض سے جواب دینا ہے یا ہمارا مسلک سنانا ہے؟ آپ کو یہ بتائیے، آپ اس کا جواب دیجیے. پہلے آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا کیا موقف ہے اس تعلق سے جو اکابر علماء دیوبند نے یہ عقیدہ گڑھا ہے، عقیدہ لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، پر بولے گا نہیں مگر بولے گا نہیں. اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اس طرح کی لوگوں کو باتیں بتانا، اس طرح سے لوگوں کا ذہن موڑنا، یہ ایمان ہے یا کفر ہے یا کیا ہے؟ تھوڑا آپ اس کی وضاحت کر دیں. جی وضاحت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل ٹاپک ہے، میں حوالے کے ساتھ کہہ دیتا ہوں. جب اعلیٰ حضرت دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت جب حج کے لیے گئے تھے 1906 میں، 1906 میں عیسوی میں، اور 1323 ہجری میں جب حج کے لیے گئے تھے تو اس وقت کچھ عبارتیں علماء عرب کے سامنے پیش کیے تھے، اس میں اعتراضات تھے اصل. اس کے بعد جو ہے حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں ایک کتاب لکھے تھے. ابھی تو ہم منڈی میں ہی ہیں. ہلو ہلو جی ایک منٹ. جی ہلو جی فری ہو گئے جناب؟ جی ہاں، اصل میں پولیس لائن سے کچھ لوگ آئے تھے بھاڑے کے لیے، بولے تھے ہماری یہاں سے جو ہے پوسٹنگ چینج ہوئی ہے، بدلی ہوئی ہے، ہمیں مراد آباد چھوڑاؤ. جا رہے ہیں کیا پھر؟ نہیں جا نہیں رہا ہوں. چلیے کام ہو تو نہ، میں نے منع کر دیا. اچھا ہاں، وہ جو دے رہے تھے تو میں نے بھائی سے پوچھا، انہوں نے منع کر دیا. بھائی ایسے اس میں کیسے اوسط آ جائے گی؟ میں نے کہا اور دیکھ لو بھائی، ٹرائی کر لو، باقی مجھے بتا دینا. جی تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کے نزدیک یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یا جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے؟ ایسا عقیدہ لوگوں کو دینا، بتانا، سکھانا، اس طرح سے لوگوں کے ذہن کو موڑنا، یہ سب کیا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا، کتابوں میں چھاپنے والا، لکھنے والا مسلمان ہی رہے گا یا پھر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ بات تو یہ ہے حضرت نور حسن صاحب، آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا پہلے ابھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں. اس کے بعد ایک آپ نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا آپ نے؟ کیا بولا تھا آپ؟ پھر سوال کیجیے آپ. ہلو مجھے بھی دھیان نہیں میں نے کیا پوچھا تھا. بہرحال تو یہی اصل عنوان ہے. آپ نے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں، عقیدہ رکھنا کیسا ہے. ہاں تو پہلے میں اپنا عقیدہ سنا دیتا ہوں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے گفتگو کروں گا. جی ہمارا عقیدہ ہے، آپ جو عنوان لگائے تھے، آپ جو بولے تھے وہ نہیں ہے ہمارا.
لوگوں نے اس کو مروڑ کے بتا دیے ہیں. لوگوں نے بتائے ہوں یا کوئی دوسرے سربراہ بتائے ہوں یا کوئی لیڈر بتائے ہوں, کسی جماعت کے لیڈر بتائے ہوں, یا اپنے منچاہی کو بتانے کے لیے اپنی جماعت کو فروغ زیادہ کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے کہا ہو, لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے اور اصل مقصد بھی یہی ہے. وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت عام ہے, انہوں نے قدرت باری تعالیٰ, ایک. نمبر 2 تنزیل قدرت باری تعالیٰ, یہ دو ہمارا عقیدہ ہے. آپ نے جو لفظ استعمال کیا کامنٹس میں اور اب جو استعمال کیا تھا وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اس کی تصدیق ہم نے نہیں, بلکہ جس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ واقعہ, اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے, جب علماء عرب کے سامنے یہ اعتراضات پیش کیے تھے اور فتویٰ لے کر آئے تھے, جس کتاب کا نام حسام الحرمین فی منحر الکفر والمین, یہ جو کتاب لکھے تھے اس میں سب اعتراضات تھے. اس کے جواب میں المحنت علی المسند ایک کتاب ہے جو آج کل بھی مل جاتی ہے, آن لائن میں مل جاتی ہے, میرے پاس بھی موجود ہے اور ہر ایک کے پاس موجود ہوتی ہے. کتاب آسانی سے مل جائے گی کتاب. اس کتاب کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں کے علماء عرب حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک 26 سوالوں کو مرتب کیے, 26 سوالوں کو مرتب کر کے دارالعلوم دیوبند کو بھیجا تھا. اس بھیجنے پر اس کا جواب لکھے, اس جواب کا نام ہے المحنت علی المسند ہے, باطل پر ہندوستان کی تلوار, اس کا نام ہے اصل کتاب کا نام. اس کتاب میں مکمل طور پر عقیدہ پیش کیے ہیں, وہی ہمارا عقیدہ ہے, وہی ہمارا اصل عقیدہ ہے. مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس دن آپ کہے تھے, بہت اچھی بات کہے تھے, تھانوی جی نے کہا, آپ نے کہا تھانوی جی ایسا بول کے کہا نا, لیکن میرے کان میں تھانوی جی نہیں سنے گا کیونکہ میں لاؤڈ اسپیکر میں بات کر رہا تھا تو مجھے جی نہیں سنے گا. تو میں فوراً کیا کہ آپ پر تھوڑی عزت دیجیے, ہمارے اکابر ہیں, ہمارے بڑے ہیں, چاہے جیسے بھی ہو, ایسا میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی. تو آپ فوراً کہا نہیں احمد علی صاحب میں نے جی کہا ہے, ایسا مطلب میں فوراً. اب جو ہے یہ کوئی آدمی جب اعتراض کرتا ہے فوراً آپ اگر بتا دیں گے تو اس کا جواب ہی اصل ہوتا ہے. تو اس وقت جب اعتراض ہوا علماء دیوبند پر اور مشائخ علماء دیوبند پر, تو اس وقت جو ہے اس کا ہمارا عقیدہ پیش کرنا ضروری تھا, پیش کر بھی دیے اور صاف طور پر اعلان کیے ہمارا مقصد, ہمارا عقیدہ امکان کند نہیں ہے. امکان کا معنی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, یہ نہیں ہمارا عقیدہ, بلکہ اللہ کی قدرت عام ہے, اللہ کی قدرت عام ہے, اس کو بتانا ہے. تعمیم قدرت باری تعالیٰ, تنزیل قدرت باری تعالیٰ, یہ ہمارا عقیدہ ہے. امکان کذب, امکان قدرت باری تعالیٰ نہیں ہے, ہمارا امکان کذب کے قائل نہیں ہے. اس کو صاف طور پہ اعلان کر کے اسی وقت 24 علماء دین, علماء دیوبند اس پر سائن بھی کیے, اس پر دستخط بھی کیے, اور 6 علماء عرب اسی وقت اس خط پر, اس کتاب پر دستخط کیے ہیں, اور دستخط کے ساتھ کتاب آج بھی موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے, یہ عقیدہ پیش تو میں کر دیا, آپ پوچھیں گے عقیدہ کہاں سے ثابت ہے, یہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہے پوچھیں گے, تو اس عقیدہ کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں. ہمارا عقیدہ عموم قدرت باری تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ثابت ہے. اللہ کہتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, یہ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ الف لام سجدہ 21ویں پارے کا ہے, اس صورت میں دوسرے 7ویں آیت موجود ہے. اللہ کہتا ہے ہم چاہیں تو ہر ایک کو ہدایت دیتے ہیں, ہم چاہیں تو ہر ایک کو ہدایت دیتے, لیکن اللہ فوراً کہا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي, لیکن مجھ سے بات ثابت ہو گئی کہ میں جہنم کو بھی بھرنا ہے, جہنم کو بھی میں بھرنا ہے. اسی لیے میں فرعون, حامان, قارون جیسے بڑے بڑے جو کفار ہیں اور اسی طرح جو کافر ہیں, جو اللہ کو انکار کرنے والے ہیں, ان لوگوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا. اب اس سے ہمارے علماء کرام عقیدہ پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت عام ہے, اتنی عام ہے, اتنی تعمیم ہے, اتنی تعمیم ہے, اتنا عام ہے, اگر کوئی بندہ نیک ہو, حضرت جی سن رہے, اگر کوئی بندہ نیک ہو, جی اچھی عبادت کر رہا ہو, جی صوم و صلاۃ کا پابند ہو,
اگر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بجائے جہنم میں ڈال دے تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں عام ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کا عقیدہ ہے، اللہ کا منشا ہے، اللہ کی سنت ہے کہ ہم نیک لوگوں کو جنت بھیجیں گے اور برے لوگوں کو جہنم میں بھیج دیں گے. اسی کو ہم کہتے ہیں تنزیہ قدرت باری تعالیٰ، تنزیہ قدرت باری تعالیٰ، یعنی اللہ ایسا کبھی نہیں کرے گا. اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے اندر قدرت ہے، لیکن کبھی نہیں کرے گا. یہ دو ہمارا عقیدہ ہے. اس کی وجہ میں آگے بتاؤں گا. آگے اب اگر اس میں کچھ غلطیاں ہے، کچھ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے، مکمل عقیدہ ہے. اصل اشکال ہے حضرت فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو لکھے تھے حضرت، ان کے عبارت پر اعتراض ہے اور اس کا جواب یہ ہے. حضرت خود آخر میں لکھ دیے ہیں، المحند علی المفند، ان کے جو بیٹے تھے وہ مسائل لکھ کر اس پر فتویٰ سائن بھی کر دیے تھے کہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا جھوٹ بولے گا، اگر یہ اگر عقیدہ رکھے تو ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے اور ہمارے دائرے اسلام میں نہیں ہے، خارج اسلام ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ کی بات پوری ہو گئی؟ جی ہو گئی. یہی ہمارا ماشاء اللہ. اصل. جی بڑی لمبی گفتگو فرمائی آپ نے. تو جی آپ نے شاید میری بات کو نہیں سمجھا. جی بولیے. کیا میں نے یہ کہا تھا کہ علماء دیوبند نے جو اپنی کتابوں میں، کئی ساری کتابیں ہیں جی جن میں سے ایک کتاب کا نام ہے یکروزی، دوسری کا نام ہے فتاوی رشیدیہ، تیسری کا نام ہے البراہین القاطعہ، چوتھی کا نام ہے تذکرۃ الخلیل. تذکرۃ الخلیل. جی 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 تذکرۃ الخلیل. شاید آپ نے اپنے گھر کے جو علماء ہیں آپ کے گھر کے، ان کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں آپ نے، کہ انہوں نے اپنے عقیدے اپنی کتابوں میں کس طرح بیان کیے ہیں. آپ نے جو کہا وہ الگ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم قدرت مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر میں نے جو اعتراض کیا ہے اس کو شاید آپ نہ سمجھ پائے. کیا پھر بولیے کیا اعتراض؟ جی میرا اعتراض یہ ہے کہ امکان کذب کو اللہ رب العزت کے لیے ممکن مانا گیا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں. یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. ایسا عقیدہ، ایسا ذہن لوگوں کو دینا، یہ قرآن سے کس جگہ سے ثابت ہے؟ کون سی آیت بتا رہی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھو؟ یا حدیث میں کہاں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ سمجھے حضرت؟ جی یہ اعتراض کر رہے ہیں. جی یہ اعتراض ہے میرا، شاید آپ اس کو نہیں سمجھ پائے تھے. دیکھیے اللہ رب العزت ایک ہر چیز پر قادر ہے. جی ہر چیز پر قادر ہے. ہاں ہر شے پر قادر ہے. ٹھیک ہے. جی 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 شے پر قادر ہے. جی ابھی پیچھے خیر کئی لوگوں سے میری بات ہو چکی ہے، گفتگو ہو چکی ہے. جی ان سے جب میری اس مسئلے میں گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. جی سمجھے؟ جی تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے نا. آپ کے علماء نے جو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ پر قادر ہے، تو مجھے یہ دکھائیے کہ جھوٹ پر قادر کہاں ہے، کیسے ہے اور کیوں ہے. اس بات کو وہ ثابت نہ کر پائے. ایک اور آیت پڑھی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو بھائی ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں اعلان فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت، دو آیتیں میرے ذہن میں آ گئی، اور چلیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وہ اور کون ہے تم میں جو اللہ سے سچا ہو. ٹھیک ہے جی. ایک آیت میرے ذہن سے اتر گئی ہے, ومن اصدق من اللہ حدیثا. ایک اور ہے, میں دوسری پڑھنا چاہ رہا تھا, خیر دونوں مجھے یاد آ گئی. میں پڑھ رہا تھا ومن اصدق من اللہ قیلا, اور ایک یہ ہے ومن اصدق, ہاں ترجمہ اس کا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا. وہ ہے, چلیے پہلے اس کو بتا ہی دیتا ہوں. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو. اور اس والی کا معنی ہے, ترجمہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا, کہ اللہ رب العزت اپنے وعدہ وعید میں وعدہ خلافی نہیں فرماتا, نہیں کرتا, بالکل نہیں کرتا. جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے, اور یہ قرآن پاک آج نازل نہیں ہوا بلکہ 1400 سال پہلے جو ہے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے حضرت. ماشاء اللہ, میں یہی کرنا تھا, ابھی بول دیا. ماشاء اللہ. جی کوئی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دوں گا, بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دوں گا, جی مگر شرک اور کفر معاف نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. جی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا, بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشواؤں گا, مگر کافر اور مشرک کی شفاعت نہیں کروں گا, کافر اور مشرک کو نہیں بخشواؤں گا. یہ ہے نا حضرت؟ جی ہے, ماشاء اللہ. پارے میں ہے. جی جی شہادت اس لیے چاہیے میں نے آپ سے کیونکہ جی آپ کی طرف سے جواب ملنا ضروری ہے. جی جی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے جواب میں بھی آئے گا. جی 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 ماشاء اللہ, بڑی اچھی بات ہے حضرت. تو ہم تمام سنی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے, اہل ایمان کا, کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے عذاب کی وعید فرما دی, جی ٹھیک ہے. جی دیکھیے ہم تو بولیے, اصل مقصد آ رہا ہے, بولیے. ہم تو مسلمان ہیں, جی ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہیں مگر گناہ گار ہیں, تو ان گناہوں کی سزا ملے گی. جی ضرور ملے. جی ان گناہوں کی سزا ملے گی. اب یہ اللہ کا اختیار ہے, اللہ کی اس پر قدرت ہے کہ وہ ہم کو سزا دے کے جو ہے جنت میں جو ہے داخل فرمائے, یا بغیر سزا دیے ہی جنت میں داخل فرما دے. جی یہ اللہ کی قدرت ہے. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 مگر جو علماء دیوبند پیش کرتے ہیں وہاں وہ جملہ فٹ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں قرآن کا انکار آ جاتا ہے. کیا پیش کر رہے ہیں؟ جی میں نے یہ پیش کیا کہ ہم گناہ گار ہیں, ہم مسلمان ہیں, جی ہمارا ہر قدم گناہ میں جو ہے اٹھتا ہے. جی سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی جی بولیے. ہاں, اب ہمارے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہم سے حساب لے اور ہمیں سزا دے, جی اور اللہ چاہے تو ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دے اپنے محبوب کا امتی ہونے کے صدقے. جی یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کا اختیار ہے. جی یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. جی یہ جو آپ کے علماء یا آپ کے اکابر جو کہتے ہیں کہ چاہے تو ابو جہل کو جنت میں ڈال دے, بھائی جب اللہ رب العزت پہلے ہی اعلان فرما چکا ہے کہ میں کافر اور مشرک کو نہیں بخشوں گا, اس کی بخشش نہیں ہے, اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. میں ایک منٹ, میں یہ بھی کہہ دیا شاید, میں ابو جہل سب کو جہنم میں ڈال دے گا ضرور بول کے میں سنا دیا شاید, تنزیہ قدرت تعالیٰ لیکن کبھی نہیں کرے گا, یہ بول دیا نا میں. ٹھیک ہے آپ نے کہا, مگر جیسے بتانا چاہیے تھا آپ کو ویسے نہیں بتا پائے. جی جی خیر ادھر فون بھی کٹ گیا, دوسرے لوگ آ گئے پولیس محکمے سے تھے, تو میں ان سے بات کرنے لگا. نہیں صاحب اتنی دیر جو بات کیا تھا اس میں وہی بتایا تھا. ہاں چلیے بتا دیتا. مرتبہ آپ نے کافر کا بھی نام لیا تھا اس میں. جی فرعون, حامان, قارون, ابو جہل سب کا نام لیا. جی بولیے. لیا تھا نا آپ نے؟ جی لیا تھا میں. تو یہ قرآن کے خلاف آپ بولے کہ نہیں بولے؟ وہی میں کیا بولا آپ نہیں سنے شاید پورا. میں سن لیا آپ کی بات کو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے قابض ہے, اللہ کی قدرت ہے. اس کے بعد کیا کہا میں نے وہ نہیں سنے گا. میں نے سنا تھا کہ مگر ایسا کرے گا نہیں. ہاں جی جی یہ بھی سنا تھا میں نے. جی یہ صحیح ہے کیا غلط ہے حضرت؟ مگر جو آپ بولے ہیں وہ فٹ نہیں بولے, بولو ایسے جو آپ کی پکڑ نہ ہو. جی کیسے بولوں میں؟ جیسے میں نے بولا, کیسے بولا میں نے؟
جی اس پر میں پھر آپ کا کوئی سوال دیتا اعتراض ہے؟ ہوں. وہی آپ جو اعتراض کر رہے ہیں میرے ہمارے علماء دیوبند کی کتابوں پر یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں وہی نا. حضرت آپ کئی ابو جہل کو آپ کا سوال میں پھر کہتا ہوں. ابو جہل کو اب اتنا بڑا کافر ہے, اتنا بڑا دشمن اسلام ہے, اس کو اللہ علماء دیوبند کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج سکتے ہیں. یہ اس میں بول رہے ہیں آپ. یہ آپ کے جملے ہیں نا, ہمارا تو یہ جملہ ہی نہیں ہے, ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. بول رہا ہوں نہیں, یہی اعتراض ہے نا, پوچھ رہا ہوں میں آپ کو, یہی اعتراض ہے نا علماء دیوبند پر. بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا, میرا تو اعتراض یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, میرا تو یہ اعتراض ہے. یہ بات تو آپ لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بول رہے تھے ابو جہل بڑا کافر ہے, اس کو جنت میں بھی بھیج سکتے ہیں, جو بول رہے ہیں آپ ہم پر اعتراض کیے نا, یہی نا پوچھ رہا ہوں میں, اعتراض تو یہی نا پوچھ رہا ہوں تاکہ جواب دے سکوں مکمل طور پر. بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا حامان یہ وہ سب کافروں کا بھی نام لیا, میں نے تو کافر کہا, میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. وہی حضرت ابو جہل کا نام لیے تھے آپ, میں کیا پوچھ رہا ہوں, اعتراض کو پھر دوبارہ کیجئے. اعتراض کیا ہے ہمارے اوپر, شارٹ میں کیجئے, مختصراً کیجئے. ہمارے علماء دیوبند کیا اعتراض ہے, شارٹ میں کیجئے. ارے میں ابھی بتاؤں گا. دیکھیے اس پر میں آپ سے بحث بھی نہیں کرتا, مگر آپ کئی دن سے للکار رہے تھے اور شاید یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بات نہیں کر پائے گا, مگر میں بھی مصروف تھا کسی اور کام میں. مگر کل بھی میں نے سنیے, کل بھی میں نے چاہا آپ سے کال کرنے کے لیے, میں نے کہا تو آپ بولے کل بات کریں گے. وہی اس بار کے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے یہاں, ہمارا ایک کارخانہ ہے یہاں مچھردانی کا, وہ اس بار دن چھٹی رہے گی. چلیے خیر کوئی بات نہیں ہے. تو میرا اعتراض سن لیجیے. جی میرا اعتراض یہ ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, دوبارہ سے سن لیجیے. جی بولیے. میرا اعتراض علماء دیوبند کی کتابوں پر یہ ہے کہ علماء دیوبند نے اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پاک پر جھوٹ کا الزام باندھا کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے, اور جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے. جی کیا ایسا حوالہ دے سکتے ہیں, حوالہ دے سکتے ہیں کہیں ہے بول کے؟ جی جی عبارت پیش کر سکتے ہیں. ہاں مطلب یہی ہے, اس کی جو مراد ہے وہ یہی ہے. ابھی مراد نہیں, میں اگر کسی سے کوئی بات کریں تو دلیل دینا پڑتا نا. میں اپنی عبارت میں پیش کر سکتا ہوں, ہمارے اکابر کی جو عبارتیں ہیں میں پیش کر سکتا ہوں, یہ نہیں بول کے. لیکن آپ ہے بول کے پیش کرنا نا, آپ کے لیے آپ کی ذمہ ہے نا. اچھا مقدور العبد اور مقدور اللہ یہ کیا ہے؟ جی مقدور العبد اور مقدور اللہ یہ کیا ہے؟ مقدور العبد عبد صاف نہیں سننے میں آ رہا ہے, صاف نہیں سنے آ رہا ہے. مقدور العبد حد ہا کی ہا, ارے عبد عین سے, عین بعد حال عبد. جی 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 عبد بول رہے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں مقدور العبد اور مقدور اللہ. جی جی یہ کیا ہے دونوں, ذرا تھوڑی اس کی وضاحت کریں گے؟ آپ بولے مقدور العبد مقدور اللہ, کیا آگے پیچھے کریے تھوڑا, کیا ہے؟ پہلے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کیا, تھوڑا آپ بتا دیجئے تھوڑی, پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. مقدور کا معنی قدرت ہے, مقدور قدرت پایا ہوا, بندے کا قدرت پایا ہوا, اللہ کی قدرت پایا ہوا, اتنا ہی بولے. آگے پیچھے بولے جائز ہے ناجائز ہے, ہمارے کیا لکھیں. جی جی بولیے. یعنی بندے کی قدرت اور خدا کی قدرت ہے نا, یہ صرف ترجمہ ہے. اب میری بات کو سنیے, سنا رہا ہوں, آپ میری بات پر ایکسپٹ مت کیجیے, غلط ہے. میں بول رہا ہوں اس کا ترجمہ پوچھیے, میں ترجمہ کہہ دیا, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, آگے پیش کر دیا. آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ اچھا سنیے, اب میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے, جی بتائیے. کہتے ہیں کہ تو اس کا بھی انکار کیجئے جو چوری, شراب خوری, ٹھیک ہے, جہل, ظلم, سمجھ رہے ہیں, اور کم فہمی, اور کیا نام ہے یہ جو غلام و دستگیر جس کو بولا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت کا بندہ, خدا کی قدرت کا بندہ, یعنی کہہ رہے ہیں کہ بندہ کی جو قدرت ہے وہ خدا سے زائد نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کتاب دیکھ کر پڑھ رہے ہیں کیا؟ کتاب دیکھ کر ہی پڑھ رہا ہوں جناب. اور قدرت سے
زائد ہونا اور خدا کی قدرت مقدار کا بندہ کے مقدار سے زائد ہونا ضروری نہیں، حالانکہ یہ کلیہ مسئلہ اہل کلام ہے. جو مقدار العبد ہے وہ مقدار اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو مقدار العبد ہے وہ مقدار اللہ ہے، یعنی جو قدرت بندے کی ہے وہ خدا کی ہے. آگے سنیں کیا کہہ رہے ہیں. اگر اس کا انکار کرے تو خود اہل سنت سے خارج ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جی بولیے. اگر اس کا انکار کرے تو اہل سنت سے خارج ہو جائے گا. مطلب جو بندہ یہ کہے کہ بندے کی جو قدرت ہے وہ خدا سے زیادہ ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کہہ رہے ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا. تو بھائی کسی کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خدا کی جو قدرت ہے وہ بندے سے کم ہے. جی ہو گئی بات، اور پڑھنا ہے؟ نہیں میں جی بولیے. تھوڑا دیکھیے حضرت، آپ کی بات میں نے پوری سنی تھی تو میں آپ سے تھوڑا یہاں پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں 20 پہ بات کر رہے ہیں، 20 منٹ سے بات کر رہے ہیں، اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں حضرت، ارے بھائی یہ کیا کہہ دیا آپ نے کہ میں 20 منٹ سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے جو بھی ہو بولیے. ہاں کیونکہ آپ عنوان ذہن سے نکل جائے گا، اس لیے بول رہا ہوں. آپ کے سوالات ہیں نا، میں لکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. ہاں لکھتے رہیے، میں تو بغیر لکھے ہی بات کر رہا ہوں. اور میں اسی لیے ہاں ایک ایک کر کے بات کریں گے، ایک ایک سوال ایک ایک اعتراض، کیونکہ جو ذہن میں رہے ہے نا. کئی سوال ہو جائیں گے تو پھر بھول جائیں گے، اس میں بھول جانے کا امکان ہے. جی بولیے. کسی انسان کا دنیا میں یہ عقیدہ ہے کہ بندے کی جو قدرت ہے وہ خدا سے زیادہ ہے. خدا سے زیادہ ہے؟ اچھا، کسی کا عقیدہ یہ ہے؟ بالکل نہیں ہے، رکھیے تو کافر ہے وہ. جی بولیے. ماشاء اللہ. چلیے اس میں بھی یہی لکھا گیا ہے. تو حضرت یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ چوری کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. ماشاء اللہ، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا انسان نہیں ہے نا. جی. جھوٹ بول سکتا ہے؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں نا. جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کہی ہے. اسی میں آپ کا جواب دے رہا ہوں اور اسی میں جواب دوں گا، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے. جی. تو جب اللہ تعالیٰ چوری نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، برے کام نہیں کر سکتا، جی ٹھیک ہے جی، تو یہ تو بندے کی جو فطرت ہے نا کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کر لیتا ہے، جھوٹ بول جاتا ہے، زناکاری کر لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے. یہ تو بندے کا عیب ہے نا. جی بندے کا عیب ہے. جی اچھا سنیے. اچھا تبلیغی جماعت میں جو جاتے ہیں لوگ، جی جو مبلغ لوگ جو ہوتے ہیں، جی یہ درمیانی بات ہے کیا؟ ہاں میں بتا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں آپ سے کچھ تاکہ لوگوں کے بات سمجھ میں آئے، آپ کے بھی بات سمجھ میں آئے. جی جی بولیے. ہاں کہ جو مبلغ ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں جن کو امیر بنا کے بھیجا جاتا ہے، جی وہ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بتاتے ہیں؟ سچ بتاتے ہیں. سچ بتاتے ہیں. جی. مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں بولتے بھائی؟ کیا بولیے. مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولنا گوارا کریں گے؟ کوئی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہیں بھی جو مسجد میں نہیں ہے کہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا. جی. اچھا کیوں مطلب جھوٹ گناہ ہے. ٹھیک ہے جھوٹ گناہ ہے، مگر میں نے مسجد کا نام لیا. مسجد میں کیوں نہیں بول سکتے؟ چلیے باہر تو آدمی جھوٹ بول جاتا ہے. کیوں بولتا ہے بھائی؟ کہیں بھی نہیں بولنا. مسجد کی قید نہیں ہے، اللہ نے بھی کوئی ایسا قید نہیں لگایا. مسجد میں ہو باہر ہو جھوٹ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے. جھوٹ بولنے سے اللہ کی وعیدیں ہیں. بولیے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. تو آپ نے تو میرا مسئلہ بالکل ہی کلیئر کر دیا. جی بولیے. تو اس میں یہاں کہا گیا کہ جو کام بندے کرتے ہیں وہ خدا بھی کر سکتا ہے، اور بندے کی طاقت، بندے کی قدرت خدا سے بڑی نہیں ہے، خدا سے چھوٹی ہے، خدا سے کم ہے. جو بندے کی قدرت، ہاں جو قدرت بندے کو حاصل ہے وہ خدا کو بھی حاصل ہے. ابھی کم ہے بولے تھے. ابھی کم ہے بول رہے تھے. ارے بندے کی جو طاقت ہے، جو قدرت ہے، خدا سے زیادہ ہے کہ کم ہے یا برابر ہے؟ بتائیے. میں تو کم اس لیے بول رہا ہوں کہ خدا کے برابر کیا آج کا جو مولوی ہے یا جو آج کا حاکم ہے، وہ کچھ بھی نہیں، جو ضلع کا مجسٹریٹ ہے یا جو ضلع کا کیا نام ہے ایچ ڈی ایم ہے یا ڈی ایم ہے، جو اس کی پاور ہے، کیا ایک عام انسان کی پاور ہے؟
किसी का नहीं है हजरत, कोई भी मुसलमान ऐसा अकीदा नहीं रख सकता है। फिर मैंने अगर बंदे की ताकत को कीजिए जी बंदे की ताकत को अगर खुदा की जी। ताकत से कम बताया, इस पर एतराज कोई आपका? बंदे की ताकत खुदा की ताकत के बराबर है, पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं? भैया मैंने तो ये कहा, आपके उलमा ने कहा है कि जो कुदरत बंदे की है वो खुदा को भी हासिल है। अच्छा, उससे मगर मैंने तो कम ही बताई है, इस पर आपका एतराज है कि आप क्या बता रहे हैं, कम बता रहे हैं। अभी तो मैंने कहा कम बताया मैंने, तो कम बताने पर कोई एतराज? मैं कम ज्यादा बोल के बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे सिर्फ शार्ट में बताइए कि शार्ट में ही बता रहा हूँ मौलवी साहब, क्या जी लिखा हुआ है वो बताइए बस। मौलाना अहमद अली साहब, मुझे पूछिए मत क्या है, लिख कर बता दीजिए क्या लिखा हुआ है वो बता दीजिए, मुझे मत पूछिए, मैं आगे जवाब दूंगा मैं क्या है बोल के। जी वही तो मैं बोल रहा हूँ, कह रहे हैं कि खुदा की कुदरत से बंदे की जो कुदरत है ना, समझे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, वो कमी होती है, बराबर नहीं होती। मगर यहाँ कह रहे हैं कि खुदा की कुदरत और बंदे की कुदरत बराबर है। जो मकदूरुल अब्द है वो मकदूरुल्लाह भी है, यानी जो कुदरत बंदे को हासिल है वो खुदा को भी हासिल है। ठीक है जी, समझ रहे हैं जी, बोलिए। और कह रहे हैं कि अगर इसका इनकार करे तो खुद अहले सुन्नत से खारिज हो। जी, हो गया एतराज? हैं? एतराज हो गया? मेरे एतराज को आपने समझा? जी बोलिए, हो गया क्या पूछ रहा हूँ मैं। कहते हैं कि जो कुछ बंदे कर सकते हैं वो सब कुछ अल्लाह भी कर सकता है। जो मकदूरुल अब्द है वो मकदूरुल्लाह है। यानी बंदा शराब पीता है, क्या खुदा भी माज़अल्लाह शराब पिएगा? ये सिर्फ यही आती है क्या मकदूर में? जी बोलिए आगे बोलिए। क्या मैं, आप सवाल मत कीजिए हजरत। चलिए बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि बंदे झूठ बोलते हैं या नहीं। मैं जवाब दूंगा, मैं आप एतराज बोलिए। आप मेरे एतराज का जवाब दे दीजिए कि ये हो गया क्या? जिसका ऐसा अकीदा हो कि माज़अल्लाह जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब खुदा भी कर सकता है, ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान है या काफिर? बस इतना बताइए। बिल्कुल काफिर है जो अल्लाह की कुदरत पर एतराज करे, अल्लाह की शान पर एतराज करे, अल्लाह की जात पर एतराज करे। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर वहु ज़ुल जलाल वल इकराम तबारक अस्मुका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह की अज़मत सबसे आला है, सबसे उम्दा है, उसके शान शान कोई भी नहीं जा सकता है, चाहे कोई भी हो इंसान है, चाहे इल्म गैब ही क्यों ना हो, वो इंसान अल्लाह के नबी भी नहीं जा सकते इल्म गैब तक। ये भी मैं कह देता हूँ, क्योंकि आप ज्यादा एतराज करें ना। ठीक है, सब आप इल्म गैब की पचरी मत डालिए यहाँ, मैं इल्म गैब पे जाऊंगा ही नहीं आज। इंसान, क्योंकि अल्लाह के नबी इंसान है इसलिए मैं कह दिया। कोई बात नहीं है, आपने कहा नहीं कहा, आप सोच रहे हैं मैं इल्म गैब को कहूंगा तो इल्म गैब पे भाग जाएगा, मैं भागूंगा ही नहीं। मुझे आज यही मसला की जरूरत नहीं है, मैं जवाब देना है मैं इसको जो आप पूछ रहे हैं। मैं पहले सवाल ये मेरा आपके जो एतराज है इसमें, ये किताब किसकी है? आप जो पढ़े हैं अब तक, किताब किसकी है, कौन लिखे हैं, मुसन्निफ कौन है, ये बताइए। भाई आपके घर की किताब है, तज़किरतुल खलील नाम है, मुझे क्या पता किसकी है। किताब रखे ना आप सामने पढ़े थे ना वो किताब मेरे सामने हजरत। जी पढ़िए, वो किताब का नाम मुसन्निफ तो पढ़िए। अरे यार मुसन्निफ का नाम क्या करोगे, किताब बता दी ना मैंने, सब कुछ पढ़ के भी बता दिया। अरे भाई किताब का नाम बता दिए तो कोई भी कह सकता, आप क्या पढ़े हैं किसको मालूम है। बड़े अजीब है ना आपको, नाम बताना ही पड़ेगा। अब मैं भी कोई किताब उठा के बोल सकता हूँ, आपके आला हजरत ऐसे ऐसे कह दिए बोल के मैं भी कह सकता हूँ। तो किताब का नाम बताना ही पड़ेगा, वो मुसन्निफ का नाम बताना ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी किताब में हमारे अकाबिर की इबारत गलत ही होगी। हमारी किताब में हमारी भैया जी हमारी किताब नहीं है, बताना है हजरत। एक मिनट जी, आप ये सोच रहे हैं शायद कि तुम अपनी किताब में देख के पढ़ रहे हो। जी वही, अब किताब का नाम बोल दीजिए। बड़ी गलतफहमी है आपको, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन लीजिए हजरत। मैं पूछने आप सुन लीजिए। आप जब आपने एतराज ही कर दिया है कि किताब का नाम बताइए, मुसन्निफ का नाम बताइए, तो फिर बता ही देता हूँ। मेरी तो ये आदत है, मैं इस तरह करता हूँ मैं लोगों के सामने कि मैं अनजान बनता हूँ, ठीक है, और अनजान बन के ही धोता भी हूँ। अरे अनजान, ठीक है। किताब का नाम है तज़किरतुल खलील। मौलाना साहब सुने, किताब का नाम है तज़किरतुल खलील और
لکھنے والے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے عاشق الہی میرٹھی صاحب. عاشق الہی میرٹھی. میرٹھی. ہاں, اور یہ جو کتاب چھپی ہے یہ جی مکتبہ قاسمیہ. جی. ہاں. حضرت کی عبارت ان کی ہے کیا؟ کس کی عبارت جو اب تک پڑھے مقدور العبد مقدور اللہ ہے, یہ جو لکھے گا کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ ایک منٹ, یہ جو کتاب لکھے گا جی تو بات لکھنے والے پہ آتی ہے کہ بتانے والے پہ آتی ہے؟ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ بہتر ہے کہ ایک مرتبہ فوٹو نکال واٹس ایپ میں کر دیجیے. ابھی فوٹو نکال کے واٹس ایپ میں کر دیجیے, میں دیکھتا ہوں ایسے ہی. اچھا ٹھیک ہے, جی. تو سارے حوالے میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. میرے پاس ایک دو حوالے نہیں ہے, میں نے جتنی کتابوں کا نام بولا تھا نا آپ کو. ٹھیک ہے, جو بھی ہو, ٹھیک ہے, جو بھی ہو, ہمارا عقیدہ میں سنانا اچھا, شروع کرتا ہوں. آپ مکمل سنیے, مکمل سنیے. نیٹ میرا اعتراض ہو گیا, آپ کا وقت ہو گیا حضرت, آپ کا اعتراض مکمل ہو گیا ہے. اور میں ایک آپ کو مکمل طور پر سنانا چاہتا ہوں. جی سنائیے. سنیے, میں عربی میں نہیں, میں پھر اردو میں سناتا ہوں. میں اب تک جو الفاظ عربی استعمال کیا تھا تاکہ آپ سمجھ سکے. ٹھیک ہے, اصل چیز تین ہے. اللہ کے جو دنیا میں پیدا کردہ چیزیں ہیں وہ تین قسم کے ہیں. ایک ہے ممکنات, ممکنات کہتے ہیں, یعنی اس کو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, ایسی کچھ چیزیں ہیں. اور کچھ چیزیں واجبات ہیں, ذمہ داری چیزیں ہیں. اور کچھ چیزیں محالات ہیں, اس کو کرنا ضروری ہے, محالات کہتے ہیں اس کو. ابھی جو قدرت الہی ہے, اللہ کی جو قدرت ہے وہ ممکنات میں سے ہے. ممکنات یعنی ہو بھی سکتا ہے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ جسے چاہے, جیسے چاہے, کب چاہے, جو چاہے کرتا ہے. جو چاہے اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. میں اسی کو پہلے بھی بتایا تھا, پھر بتا رہا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنا عام ہے, اتنا عام ہے, اتنا وسیع ہے, اتنی تعمیم ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ چاہے جسے چاہے, جہنم جس پر واجب ہو گئی ہو اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی قدرت ہے, جسے چاہے کر سکتا ہے. چاہے ابو جہل ہو, چاہے فرعون ہو, جو بھی ہو. لیکن اللہ خود کہہ دیا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي, میں اللہ کے کلام پڑھ رہا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جو عبارت جو پڑھ رہے ہیں, امکان کذب, جھوٹ بول سکتا ہے, یہ اعتراض ہی غلط ہے. ہمارے جو اکابر لکھے ہیں یہ نہیں لکھے ہیں. جو عاشق الہی, جو بھی میرٹھی جو بول رہے ہیں وہ اصل ہمارا کلام نہیں ہے. آپ جو اعتراض کرنے والے تھے وہ ٹاپک کچھ بدل کے چلے گئے. ہمارے اکابر علماء دیوبند کی جو 5 شاخیں ہیں, اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. ان 5 اکابر کی کتابوں سے آپ کو بتانا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کتاب کوئی لکھ دے اور وہ اپنے کتاب میں کچھ لکھ دے, آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں فلاں لکھا ہے, آپ کی کتاب میں فلاں لکھا ہے. ہر ایک کے مسلک پر میں دستخط لکھنا ضروری نہیں ہے, اور ان کے دروازے پر دستک دینا بھی ضروری نہیں ہے. میں صرف ہمارے اکابر علماء دیوبند کے عبارتوں سے جو نکل رہی ہے, جو کفر تفکرہ ہے, جو آپ کے بقول تفکرہ کہتے ہیں نا, اس کے جوابات میں کہنا چاہتا ہوں. یہی ہے کہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہ اثر اعتراض ہے کہ جھوٹ بول سکتے, یہی شروع کیے تھے آپ. شروع میں آپ کہتے ہیں جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہی آپ کہے تھے. پھر ہے نا مقدور اللہ, مقدور باری تعالیٰ تحت قدرت, یعنی خدا کی قدرت میں ممکن مانا گیا, اس کا انکار نہیں کیا گیا. میں موٹی زبان سے کہہ دیتا ہوں, موٹے الفاظ میں کہتا ہوں, ہم اللہ کے کلام کو سامنے رکھنا ہے. اللہ کے کلام کو سامنے رکھنا ہے, کیونکہ اب کوئی جبرائیل علیہ السلام نیچے اترنے والے نہیں ہیں. ایک منٹ پہلے میرے اعتراض کو سن لیجیے, آپ نے پھر نہیں سمجھا میرے اعتراض کو, اور آپ الگ الگ دوڑ رہے ہیں, آپ کے سر کے اوپر سے نکل جا رہی ہے میری باتیں ساری. ارے بھائی سنیں حضرت, نہیں پوری بات سنیے بھائی, پوری بات سنیے, آپ کی بات آ جائے گی. میری بات کو سن لیجیے, آپ اپنی بات کہہ دیجیے. جی, کذب, کذب کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو کہتے ہیں نا. جی جھوٹ کو کہتے ہیں. اچھا, داخل کس کو کہتے ہیں؟ جی داخل, 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 ہاں اندر آنے کو داخل. ماشاء اللہ, تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. کذب داخل, داخل ہے نا. جی جی جی, تحت قدرت باری تعالیٰ. اب یہ باری تعالیٰ سے کیا مراد ہے؟
जहते कुछ पढ़ रहे हैं आप, वो साफ नहीं पढ़ रहे हैं। किज़्ब जहते किज़्ब, क्या पढ़ रहे हैं? किज़्ब। हाँ, जी जी जी, साफ पढ़िए। दाखिल, जी समझे? किज़्ब दाखिल तहत कुदरत बारी ताला। अच्छा हाँ, ये क्या है? ये कहाँ लिखा है? कौन से किसका कलाम है ये? आपने रशीद वाले अहमद कौन? गंगोही साहब के ताल्लुक से कहा ना कि आपने झूठ बोला है, जी। गलत बोला है, हमारा ये जी, अकीदा ही नहीं है, जी। और उलमाए हाँ, देवबंद का ये अकीदा ही नहीं है। जी किताब बता सकते हैं? मैं किताब बता देता हूँ। फिर वही हज़रत का बात जो कि अकीदा किताब है, बता सकते, मैं किताब से देख के ही पढ़ रहा हूँ, मेरे पास सब किताबें। वही हजरत कौन लिखे हैं? कौन लिखे हैं? हजरत की किताब है क्या? हजरत का कलम है क्या? हजरत की बात है क्या है? तो ये जो वो किताब है बताना चाहिए। जी फतावा, फतावा रशीदिया जो किताब है, जी तो ये किसने लिखी है, बताएंगे जरा? हजरत ही की किताब है। बोलिए। कौन से हजरत की किताब है? रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की। तो लिखेगा कौन उसको? हजरत लिखेंगे। तो हजरत मैं लिखेंगे हजरत तो की- मैं हजरत के किताब जो हमारे पास है, जो हजरत जवाब है, वो मैं भेज देता हूँ आपके व्हाट्सएप में भेज भी दिया हूँ। देखिए जवाब ही पढ़ देखते- रहा हूँ मैं उनका, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? जी जी जी। और वो पढ़िए। बराहीन कातिया के ताल्लुक से इसमें जो है अपनी बात को तहरीर फरमा रहे बराहीन हैं। कातिया उनकी किताब नहीं है। बराहीन अरे कातिया उनकी भैया किताब बराहीन नहीं है। कातिया नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ बराहीन कातिया उनकी किताबें, मगर जी, लिखवाई तो इन्होंने जी। ही है ना। जी बोलिए बोलिए, पढ़िए। खलील अहमद अमेठवी ने लिखी है ना वो किताब। जी हाँ हाँ, सहारनपुर रहमतुल्लाह अलैह। यार, जी और डर इतना है कि उस किताब पे नाम भी नहीं लिखा। कौन? अब जो किताब आ रही है उस पे अपना नाम भी नहीं लिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, इतना डर भी है उन लोगों को, नाम भी लिखना छोड़ दिया कि किसने आपके लिखी है पास आने ये। वाली किताब ऐसे ही रहती है हजरत, आपके पास आने वाली किताब ऐसे ही रहती है। ऐसा कुछ नहीं है यार ऐसी किताब ही लेते हैं आप लोग। हजरत, बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है, उस पे नाम ही नहीं है। मौलवी रशीद अहमद गंगोही का नाम है उस पे, और बड़े ऊंचे लंबे उसमें- अलकाबों से नाम लिखा गया है रशीद अहमद गंगोही साहब का। बराहीन कातिया में हजरत का नाम लिखा हुआ है, रशीद अहमद गंगोही का। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मगर लिखी किसने है वो? अरे छापने वाले कई हजार छापते भाई। अरे भैया चलो छापते हैं, मगर लिखी किसने है? कौन सी किताब? बराहीन कातिया पूछ रहे ना, खलील हाँ। अहमद साहब, हाँ, सहारनपुर रहमतुल्लाह अलैह। जी नाम बताओ ना। खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। खलील अहमद अमेठवी साहब ने लिखी है ना? जी वही कह रहा हूँ मैं। आवाज तो आ रही जब- ना? हाँ हाँ, आवाज आ रही है हजरत। तो जब जी। मौलाना खलील अहमद अमेठवी साहब ने किताब लिखी तो अपना नाम क्यों नहीं लिखा, नाम क्यों नहीं चढ़ाया, नाम क्यों निकाल दिया वहां से? क्यों नहीं लिखते? क्या तो हमारे पास किताबों में लिखा हुआ है ना, तो हमारे पास मतलब जो किताबें हैं जो उसमें नई नाम किताबें लिखा छप हुआ है। रही हैं, खाली मौलवी रशीद हाँ। अहमद गंगोही का नाम ही क्यों है उस पे? मुझे क्यों पूछ रहे भाई? मैं क्या छापने वाला हूँ? भाई आप हजरत आप छापने वाले नहीं हैं, मगर आप अपनी जमात के जिम्मेदार लोग तो है ना। क्यों जिम्मेदार भाई? हर एक की जिम्मेदारी थोड़ी मैं हूँ, जिम्मेदारी मैं लेने वाली हूँ थोड़ी। नहीं लोगे? वो पूरा हजरत वो सब छोड़ दीजिए हजरत। अच्छा चलिए, छोड़ दिया मैंने, मैं ऐसी बातों के जी। ज्यादा पीछे नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि जी जी मैं भी ऐसी बातों के पीछे वक्त खराब नहीं करता हूँ, मगर बात लंबी नहीं होनी चाहिए, बात जो है मुख्तसर होनी चाहिए, कल्ला व मा दल्ला, और थोड़ी भी होनी चाहिए, दलील के साथ होनी चाहिए, अच्छी पूर्ण मुख्तसर होनी चाहिए। मैं तो आप हजरत बताइए। दलील के ही साथ आपसे बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? मैं टाइम कहता हूँ आपको, 11:15 से लेकर आप ही बात कर रहे हैं, सिर्फ दरमियान में 3 मिनट में बात किया, बस 11:15 से आप ही बात कर रहे हैं। दोनों ही बात कर रहे हैं ना, 30 ऐसा तो नहीं है कि लगातार मैं ही बोल रहा हूँ, दोनों ही बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। मैं तो आखिर में 3 मिनट बात किया, बस फिर आप शुरू कर दिए। हाँ ठीक है, अच्छा बोलिए। चलिए, अपना एतराज बताइए। मैंने जो बोला है कि किज़्ब के ताल्लुक से जो मैंने पूछा है, किज़्ब कहते हैं झूठ जी। को, और बारी ताला की जी। जो निस्बत की गई है वो बारी ताला खुदा जी। ताला है या फिर कोई और है? ठीक है, सुनिए आप, सुनिए, हो गया एतराज। मैं कहता हूँ किज़्ब क्या है? शुबह किज़्ब भी जायज नहीं है, कलाम पाक में शुबह किज़्ब भी नहीं हो सकता है। अगर कोई शुबह किज़्ब, किज़्ब का शुबा, किज़्ब का कुछ शाइबा भी अगर किसी के अंदर आ जाए तो खारिज इस्लाम है, इस्लाम से खारिज है, दायरे इस्लाम के अंदर नहीं है। ये हमारे अकाबे खुद लिखे हैं, दस्तखत किए हैं, अब खामखा उठाने की जरूरत नहीं है। असल एतराज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अरबी किताब है, पूरे अरबी किताब है, अब थोड़ा समझिए। उर्दू में जो है आपके पास एक किताब होगी, मेरे पास एक किताब होगी, लिखने वाला कोई भी लिखता है, नाम ऊपर में टाइटल लगा देता है, ये हर एक होता है।
जैसे बात मेरी हो रही है, तस्वीर किसी और की है, अपलोड करते वक्त ये हो सकता है कभी आगे पीछे होता है। ये जो छापने वाले हैं उनकी मर्जी है वो। मैं अपना हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद की अकीदा सुना रहा हूँ, जो किताब में छपी हुई है अब लिखी हुई है, अगर से आपके आंखों से गुजरी ना हो, मैं साफ सुना देता हूँ, फिर सुनाता हूँ। असल एतराज है, असल मतलब है उमूम कुदरत बारी ताला, अल्लाह ताला की कुदरत के अंदर सब चीज आम है, सब कुछ हो सकता है, अल्लाह की कुदरत में सब है। यानी झूठ भी बोल सकता है, चोरी भी कर सकता है, जिना भी कर सकता है। सुनिए बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, बात मुकम्मल सुनिए, उसके बाद एतराज कीजिए। मुकम्मल सुनिए। कुदरत अल्लाह ताला की आम है, कुदरत अल्लाह ताला की बहुत आम है। कुदरत ही तो आम है हजरत, कुदरत ही तो आम है, क्या झूठ भी आम है? हाँ, अरे भाई कुदरत और झूठ में फर्क है कि नहीं है ये बताइए। मैंने कुदरत का इनकार तो नहीं किया। बात सुनिए, मेरी बात मुकम्मल सुनिए। अल्लाह देखिए, बात कुदरत की नहीं हो रही है, बात झूठ की हो रही है। मैं कुदरत की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? देखो आप बात कर, मैं नहीं आया, मेरे बात तो क्यों आते आप लोग, क्यों आते आप? जब बात करते क्यों आते आप? टॉपिक पे नहीं चल रहे हैं, टॉपिक से हट के चल रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। नहीं हजरत नूर हसन साहब, मैं बात आ रहा हूँ, आप बात सुनिए। कुदरत का नहीं है बल्कि झूठ का है। अरे भाई वही आ रहा हूँ भाई, फिर क्यों खामखा छेड़ते हो तुम? बात सुनिए, पूरा बात सुनने के बाद आप बोलिए आपके कलाम में नहीं है, बोल के बोलिए, खामखा बीच में घुसना नहीं है। मैं बात सुनिए, मैं असल ऊपर से आ रहा हूँ। मैं अल्लाह झूठ बोला या नहीं, झूठ बोल सकता है या नहीं, इसको समझने के लिए हम कुरान सामने रखना है। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। हमारा अकीदा है कुरान मुकम्मल तौर पर सिद्क़ और सदाकत के साथ भरी हुई है, उसके अंदर जर्रा ला रैब फी, इसमें कुछ भी शुबा नहीं है, शाइबे किद्ब तक नहीं है। कोई अगर इसका अकीदा रखे, चाहे मैं हो या कोई भी हो, ये दायरे इस्लाम से खारिज है। हम कलाम पाक में कुछ भी झूठ नहीं मानते हैं, मुकम्मल तौर पर पक्का है, सच्चा है और सदाकत से भरी हुई है। अल्लाह का कलाम सदाकत से भरा हुआ है। अब आप पेश करिए, अब झूठ जो बोल रहे हैं आप, झूठ बोल सकता है या नहीं, हम कैसे पहचानेंगे? अल्लाह झूठ बोल सकता है नहीं, कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए हम कुरान को सामने रखना है। अब कुरान में हमारा अकीदा है, अल्लाह ताला वमन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच कहने वाला कौन हो सकता है? वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच बात किसकी हो सकती है? ये सब बातें हमारे भी अकीदा है हजरत। आप जो बोल रहे हैं अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह झूठ बोल सकता है या नहीं, अल्लाह झूठ बोल सकता है आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये गलत है, हमारा अकीदा बिल्कुल नहीं है। क्यों? असल आपकी किताब में कैसे मनक़ूल हुआ वो भी मैं सुना देता हूँ। झूठ बोल सकता है या नहीं, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, ये बात मनक़ूल है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। जो आप नकल किए वो असल में एतराज यूं हुआ है कि हजरत आप सुने होंगे अशाइरा मातुरीदिया, ये मंतिकीन है, ये जो मंतिकी कलाम में मुंतिकीन कहते हैं इनको। असल मकसद से आप जा रहे हैं, हट रहे हैं। बात सुनिए, बात मुकम्मल सुनिए हजरत, उसके बाद एतराज कीजिए। असल जो है ये दो, इनके मुकाबिल में बात हुई थी। इन लोगों का अकीदा था अल्लाह ताला अगर जहन्नमियों को जन्नत में डाल दे तो अपने वादे के खिलाफ है। अबू जहल, फिरऔन, इन लोगों को जहन्नम में डालना जरूरी है, इन लोगों को जहन्नम में डालना जरूरी है। अगर जन्नत में डाला तो अल्लाह झूठा है, ये बात उन लोगों ने कहा था, ये बात उन लोगों ने ये बात कही थी मुकम्मल तौर पर। ये मुअतज़िला कहते हैं उन लोगों को मुअतज़िला कहते हैं। उनके जवाब में अशाइरा मातुरीदिया, ये अहनाफ ही के हैं, ये अहनाफ भी इनको मानते हैं, आप भी मानते हैं, आपके अकाबिर भी मानते हैं अशाइरा मातुरीदिया। इन लोगों को ये दो, इन लोगों ने कहा अल्लाह ताला की कुदरत इतनी आम है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में भेज सकता है, लेकिन कभी नहीं भेजेगा। भेज सकता है, भेज सकना और है, भेजना और है। अब तो फिर कुरान पे इनकार आता है ना, फिर कुरान पे इनकार आता है। क्यों आता है? तो जब अल्लाह ताला ने कह दिया, जी अल्लाह ताला अपने वादा वईद में वादा खिलाफी नहीं करता। अब और कौन है जो अल्लाह से सच्चा हो? तो जब अल्लाह सच्चा है तो फिर ऐसा करेगा क्यों? मुझे ये बताइए। अल्लाह ताला की कुदरत पर किसी को इनकार नहीं है। अब कुदरत कहाँ लेनी है वो तुमको नहीं मालूम कहाँ लेनी है। कुदरत में आपको एक मिनट हजरत, एक मिनट, मैं आपको बता चुका हूँ कि कुदरत कहाँ लेनी है। अल्लाह ताला का वादा है,
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دوں گا، مگر کافر اور مشرک کو نہیں بخشوں گا، کافر اور مشرک کو نہیں بخشوں گا، نہیں بخشوں گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے، ہم مسلمان ہیں، گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، بڑی خطا کار ہیں۔ اعتراض کر رہے ہیں حضرت، آپ کے اعتراض دوبارہ دہراتے ہیں، ضرورت نہیں، میں جواب دے رہا ہوں، سنیے پوری بات سنیے حضرت، تبھی بھی بات سننے کے بعد کہنا۔ چپ رہیے حضرت، چپ رہیے، آپ کو اعتراض بھی نہیں کرنے آتا، سوال بھی نہیں کہنے آتا آپ کو، آپ بولتے ہو پر سمجھتے نہیں ہو۔ قدرت کہاں لینی ہے اللہ کی؟ سنیے، اللہ کا اختیار، حضرت ایک منٹ، حسن صاحب حضرت ایک منٹ، اللہ کی قدرت اور اختیار کہاں لینا ہے آپ کو نہیں معلوم؟ آپ 20 منٹ بات کیے، میں بیچ میں درمیان بات ہی نہیں کیا، میری بات ختم ہونے سے کون کہتا ہے بیچ میں بات نہیں کی آپ نے؟ ہم تم دونوں ہی تو بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ غلط ہے، غلط، آپ بولے تھے میں خاموش تھا، جی جی بول رہا تھا، سب تک خاموش تھا، میں اعتراض کر رہے تھے، میں ابھی بات ختم نہیں، کیوں بیچ میں ٹنگ رہے ہو؟ چلیے بولیے، آپ کو اعتراض بھی نہیں کرنا آ رہا ہے اور بات بھی نہیں کہنے آ رہی ہے آپ کو، اللہ کی جو قدرت بیان کرنی ہے وہ کہاں کرنی ہے یہ بھی آپ کو نہیں معلوم۔ سنیے حضرت، بات سنیے حضرت، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا، جھوٹ کا لفظ کیوں لیتے ہیں یہاں؟ جھوٹ ہے نا، اس میں لکھا ہے نا، کذب کہتے کس کو ہے؟ کذب باری تعالیٰ کہتے کس کو؟ آپ گھڑ لیے بھائی، آپ گھڑ لیے، یہ اصل عنوان نہیں ہے۔ کذب باری تعالیٰ کہتے قدرت حضرت آپ کی عبارت ہے، آپ کے بریل میں کوئی لکھے رہیں گے، ہمارا کافر کی کتاب نہیں، میرے پاس کر دیا۔ میں تمہارے گھر کی کتاب پڑھ کے بتا رہا ہوں یار، کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے گھر کی کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے، میرے پاس ایک کتاب، آپ کے پاس ایک نہیں گی، ہمارے پاس جو کتاب، وہی بات، کیا تمہارے پاس جو کتاب ہوگی میرے پاس نہیں ہوگی؟ حضرت کہاں سے ملے گی؟ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو آپ؟ بولو کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ المحند علی المفند، اس میں ہمارا اکابر کے جو اعتراض ہے، اس کو چھوڑو، اصل کتاب لے اٹھا کے بات کرو، ٹھیک ہے؟ اصل کتاب اٹھا کے بات کرو مجھ سے کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ اٹھاؤ فتاوی رشیدیہ، اٹھاؤ تذکرۃ الخلیل، اٹھاؤ البراہین القاطعہ، یار اٹھاؤ یکروزی۔ اس کے اندر ہے کیا؟ آپ کو پتہ پڑھنے آتا ہے کیا؟ آپ کو فتاوی رشیدیہ پڑھنے آتا ہے کیا آپ کو؟ مجھے پڑھنے نہیں آتا، پھر میں بات کیسے کر رہا ہوں آپ سے؟ ارے بھائی، اور آپ کو تو مولوی صاحب، آپ مولوی صاحب ضرور بن گئے، مولوی صاحب تو کہنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ علم تو ضرور آپ نے جو ہے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک عالم بہت بڑا تھا، سنیے کہ نبی جو نبوت ہے، ہمارے نبی نوح علیہ السلام دیگر انبیاء سے کیوں افضل ہے وہ بتائیے۔ ارے یار وہاں چھوڑیے، مجھے جانا ہی نہیں ہے کسی اور طرف، نہ میں علم غیب کی طرف جا رہا ہوں، نہ میں انبیاء کی فضیلت کی طرف جا رہا ہوں۔ ارے واہ کیا گفتگو ہے آپ کی، ماشاء اللہ۔ میری مت کیجیے بھیا، ایسے ہی اس دن ہوا تھا، فراری نہیں ہے، لہائے فراری ہے، بات بھی نہیں بول سکتے۔ سنیے، ایسے ہی اس دن مطلب ہوا۔ بولیے، آپ جو کچھ بولنا ہے بولیے، میں اس کے بعد کہوں گا، بولیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات جو چل رہی ہے وہ کذب باری تعالیٰ کے تحت چل رہی ہے، وہی بول رہا ہوں میں بھی، اس کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو جواب بھیج بھی دیا ہوں۔ اصل نزاع، اصل اختلاف یہ نہیں ہے، جھوٹ اللہ بول سکتا ہے نہیں، یہ اصل اختلاف نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرنا یہ کفر ہے یا ایمان ہے؟ بس بتائیے اتنا۔ جو نسبت کیا وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے یکروزی نے کیا، غلط ہے، ہمارے اکابر کی کتاب میں نہیں ہے۔ چپیے نا، میں ساری کتابوں کا حوالے لگاؤں گا انشاءاللہ، دیکھ کے دنگ رہ جاؤ بھائی، آپ کے بڑے ہوئے جھگیے ہیں بھائی، دنگ رہ جاؤ گے دیکھ کے حوالوں کو۔ سنیے، اب مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب یکروزی میں یہ بات لکھی، مولوی تم وہ کتاب نہیں پڑھتے ہو، تم کیا کرتے ہو یار؟ آپ کے جو اکابر کی کتاب ہے، ایسا کرو، تمہارے بس کی بات نہیں، اب جاؤ تم، کہاں جانا؟ جاؤ، معلوم ہے نا مجھے تم بات نہیں کر پاؤ گے، میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ میں آپ کے پاس جواب نہیں، کتابیں بتا رہا ہوں کہ کس کس نے کہاں لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے، تو آپ سن نہیں رہے ہو۔ ہاں پڑھیے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب یکروزی میں لکھا، ٹھیک ہے؟ اس کو یکروزہ بھی بولا جاتا ہے، یکروزی بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات، مولوی خلیل احمد امیٹھوی، سنیے، مولوی خلیل احمد امیٹھوی نے اپنی کتاب البراہین القاطعہ میں لکھا، مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا، سمجھ رہے ہیں جی؟ بڑی ہے۔ اور مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب نے اپنی کتاب تذکرۃ الخلیل میں لکھا۔ ان اوریجنل کتابوں کا آپ اٹھائیے، اس میں یہ بات ہے یا نہیں ہے، بس اگر نہیں ہے تو آپ مجھے جو ہے جو سزا چاہیں وہ دیں،
یا میرے ساتھ جو ہے کوئی قانونی کارروائی کریں کہ اس بندے نے میرے مولویوں کی طرف جھوٹ باندھا، اس لیے میں اس کے لیے قانونی کارروائی کر رہا ہوں. جی میں اگر بات سچ ہے ہوں یہ غلط ہے، ہو گیا اعتراض ہو گیا، میں جواب دوں. ایسے کام نہیں چلے گا، غلط کہنے سے کام نہیں چلے گا. آپ اس کو سچ کیجیے. ایک منٹ، میں کہتا ہوں ہمارے اکابر کی کتابوں میں نہیں ہے. اچھا نہیں ہے تو میرے ساتھ قانونی کارروائی کیجیے. ارے بھائی تم کہاں ماننے والے آپ لوگ؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں ڈٹے ہوئے قانونی کارروائی. آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے حسام الحرمین جو کتاب لکھے تھے اس میں مکمل طور پر یہی بات ٹپک رہی تھی. ادھر ادھر نہیں بھاگیے، ادھر ادھر نہیں بھاگیے، سنیے ادھر ادھر نہیں بھاگیے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف قانونی کارروائی کیجیے. اسماعیل کیوں وہ وہاں کیوں گیا؟ اب قانون وہاں کیوں گئے تھے آپ؟ بھی اصل بات آ جاؤ. ہمارا عقیدہ مکمل طور پر سنیے، پھر سنیے. اچھا ایک منٹ حضرت، بات کلیئر ہو گئی. ماشاء اللہ بات کلیئر ہو گئی، آپ نے ذہن میرا کلیئر کر دیا. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جس کا یہ عقیدہ ہو، جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کافر ہے. ہمارا اکابر نہیں بولے ہیں، یہ بھی بولا ہوں، یہ بھی بولیے. ہمارا اکابر نہیں بولے ہیں، یہ بھی بولیے. تو تمہارے اکابروں نے لکھا ہے نا، کہو اپنے اکابروں کو. نہیں لکھا ہے، نہیں لکھا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ویڈیو پہ لگاؤں گا انشاءاللہ. آپ کے بڑا آپ کے ویڈیو پہ پاس ویڈیو پہ لگاؤں گا انشاءاللہ. لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ تمہارے گھر کے مولوی بھی دنگ رہ جائیں گے کہ اس کے پاس اتنے حوالے آئے کہاں سے. آپ کے بریلوی حضرات چن کے الفاظ کو، الگ الگ عبارت کو چن کے ایسے ہی نقل کرتے ہیں. یہ تو سب پوری دنیا کو معلوم ہے. اگر ایسے ہی نقل کرتے ہیں تو ہمارے عالموں کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کیجیے کہ دیکھو بھائی ہمارے مولویوں نے ایسی بات تو نہیں لکھی، مگر ان بریلویوں نے لکھ دیا. ہم ان کے ساتھ جو ہے. ایک منٹ سنیے، کیا ضرورت ہے ایسا؟ سنیے جی جی. میں اگر آپ کے ساتھ کوئی الزام لگاؤں تو میرے ساتھ قانونی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ بتائیں، جواب دیں. یہ دارالاسلام نہیں ہے، آپ اعتراض کریں. آپ پر کیوں بھائی؟ ہمیں آپ کو کیوں کرے؟ آپ تو کیا بولتے ہیں، کیا تھانہ کوٹ کچہری ہوئے نہیں ہیں؟ مناظرے ہوئے نہیں ہیں تھانوں میں جا کے؟ کیوں پہنچے لوگ تھانوں میں؟ آپ لوگوں کے اندر وہ عادت ہوگی، ہمارے اندر نہیں ہے. ہم تو ایسے سلام سے چلے جاتے ہیں. آپ کی جو جماعت ہے نا، وہ یا غوث المدد کہنے کو، یا رسول اللہ المدد کہنے کو جو ہے شرک کہتے ہیں، مگر یا پولیس المدد کہنے کو شرک نہیں کہتے بلکہ جائز سمجھتے ہیں. اور تم لوگ جو ہے پولیس والوں کو بلا لیتے ہو. کیا کہنے کی شرک نہیں کہتے؟ کیا کہنے کی شرک نہیں کہتے؟ بولیے، پھر بولیے. یا پولیس المدد، یا پولیس المدد، پولیس المدد یہ کون بولتے بھائی؟ یا پولیس المدد تم پولیس کو بلواتے ہو. ہمارا جلسہ ہو رہا تھا تو پولیس کو بلوا لیا کہ یہ بریلوی لوگ جو ہے وہ جلسہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ہی لوگ پھر پیچھے سے بلا کے رہیں گے بھائی. آپ لوگوں کی بہت خصوصیت معلوم ہے، سب پوری دنیا کو معلوم ہے. ادھر سے بلاتے ہیں، ادھر سے کر دیتے ہیں. ارے ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جس کا جو اختیار ہے، جس کا جو حق ہے. نور حسن صاحب بیکار باتیں چھوڑ دیجیے. ارے یار مجھے یہ ثابت کرو کہ تمہاری کتابوں میں یہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. میں یہ سارے حوالے لگا دوں گا انشاءاللہ، اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا تمام دیوبندی. ٹھیک ہے، شرط ہے. دیکھنا یہ ہے یا نہیں ہے. آپ لگائے نہیں تو آپ نہیں لگا کے ماں کا دودھ نہیں پیے ہیں آپ لگانا ضروری ہے. آپ ارے بالکل لگاؤں گا، الحمدللہ ماں کا ہی دودھ پیا ہے. ٹھیک ہے، لگا کے دکھائیے. ہم بالکل مقتدر علماء دیوبند اچھی طرح میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیا ہوں. آپ واٹس ایپ کرنے کی تیار نہیں ہے، آپ بھیجیے مجھے وہ عبارتیں بھیج دیجیے. ہمارے اکابر جو لکھے ہیں براہین قاطعہ سے وہ عبارت نقل کر دیے. آپ ایسا نہیں کرتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں خود بریلوی جا کے دیکھا ہوں. میں آپ کے جو قاضی صاحب ہیں وہ کیا کیے، چھوٹی کتاب اٹھائے، مجھ سے بات نہیں کر پا رہے ہو اور وہاں تم پہنچ رہے ہو. شرم بھی نہیں آتی. تمہارے پاس میں نے سارے حوالے بھیج دیے، پڑھو ذرا ان کو. ہاں پہنچ رہے ہیں کیا؟ بھیجے کیا؟ دیکھتا ہوں. بھیج دیے، پڑھو. ہماری کتاب. ارے یار تم نے فون اس والے نمبر پہ کیا ہے کیا یار؟ اب پھر فون کٹ جائے گا. ایسا کرو جی، میرے اردو والے نمبر پہ کال کرو جس سے میں نے تمہیں کال کیا تھا. جی کیا کس میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سے میں نے آپ کو کال کیا تھا. ابھی بات کر رہے ہیں نا وہی نا؟ نہیں تو حوالے نہیں جا رہے نا. میں نے آپ کے پاس سینڈ کر دیے مگر ابھی تک نہیں گئے. دیکھ رہا ہوں میں، واٹس ایپ کھول کے بیٹھا ہوں. میرا نیٹ چالو نہیں ہے نا ادھر سے. آپ آن لائن ہی نہیں ہے آپ. میں پھر پہلے ہی بھائی میں پہلے جو کہہ رہا ہوں میری دوسری سم پہ آپ کال کرو گے تو نیٹ چلے گا، اس پہ کرو گے تو نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، بعد میں بھیج دیجیے جو بھی ہو. لیکن ٹھیک ہے بھیج تو دیا ہے، چلا جائے گا، کال کٹنے پر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی کہتے دیکھیں آپ بھاگنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں.
देख रहे हैं जनाब, फिर सुनाता हूँ। इन्होंने काफिरों को, जो जी। काफिर मुशरिक हैं, उनको जन्नत में दाखिल कर रहे हैं, समझे? अरे भाई कौन जन्नत में दाखिल किया? अरे अल्लाह ताला की झूठ बोल कुदरत रहे हैं। बयान करने का आप ये झूठ बोल रहे सुनिए, हैं। अल्लाह हमने ताला नहीं कहा, हमने नहीं सुनिए, कहा, सुनिए। हमने कहा आप पागल होने लगे हो, बौखलाने लगे हो। अल्लाह की कुदरत बयान करने का ये टॉपिक नहीं है, अल्लाह की कुदरत बयान करने का ये टॉपिक है कि अल्लाह ताला जितना बड़ा झूठे हो, तुम जितना बड़ा झूठे हो उतना बड़ा झूठा कोई नहीं है। अब आ गए ना आप जितने बदतमीजी बड़े पे, झूठे हैं, देख रहे हैं जनाब हजरत की आ गए बदतमीजी पे, हाँ सब देख रहे और हैं, सब मैंने देख रहे हवाले हैं। भी भेज दिए हैं इनके पास, और ये देख लेंगे और देख के फिर बता देंगे कि हमने माँ का दूध पिया है या नहीं पिया है। देख रहे हैं, और ये अगर मैंने हवाले देख लगा रहे दिए हैं। तो ये साबित हो जाएगा कि इन्होंने कुतिया का दूध पिया होगा, माँ का दूध नहीं। हाँ आप खंजीर के दूध पिए क्या? देख रहे हैं जो भी जनाब हो, कैसे छिट्टा देखिए जो है, देखिए मार के हंस रहे हैं, देखिए, और ये आलिम है, जी जी और इनको ये भी हाँ, मालूम आलिम होना है। चाहिए कि हाँ, अल्लाह के नबी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि मालूम वसल्लम की होना हदीस चाहिए। है क्या हदीस कि है? जोर से जी। हंसना जो है वो मना है। कहाँ है भाई? जोर से आना मना है? बेवकूफ, क्या हाँ, घर मार रहे हो? जोर से हंसना नालायक कहेंगे, इंसान हदीस के पे दिल झूठ को बोल मोटा रहे हैं, करता है। नालायक कहेंगे, बरेलवी नालायक अब कहेंगे, बताइए, झूठ बोल इन्होंने रहे हैं हदीस नबी का पर। भी इनकार कर दिया। कहाँ? अल्लाह के नबी कहाँ करे सल्लल्लाहु अलैहि थे? वसल्लम ने मुस्कुराहट को, तबस्सुम को पसंद फरमाया है, और हुजूर पसंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। कभी भी किए? जोर से अल्लाह छिट्टा के मार नबी। के कह मार के नहीं हंसे। हाँ तो आप क्यों कर रहे हैं? और आप तबलीगी कभी जमात हंसे नहीं क्या? सुनिए, तबलीगी आप जमात कभी वाले कर्जा अपनी मत जमात करो। में भी बताते हैं कि कभी भी जो है छिट्टा मार के ना हंसो, हाँ। छिट्टा मार के हंसना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया, और ये कह रहा है कहाँ लिखा है? अरे भाई बताइए। पसंद ना फरमाना क्या नमाज में मैं ये मसला तबलीगी है? जमात अगर की ही कोई बातें काका बता मार कर रहा हंसना। हूँ। अरे भाई अब ऐसा है, काका आप मार कर पागल हो गए हंसना। आप, अब बौखलाहट के शिकार ठीक हो गए, है। बात नहीं कर पाओगे, अब चलो जाओ फोन काट के भागो, ठीक है? अरे भाई काटो फोन। क्या